بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلک جھپکتے ہی مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف حل۔ صدیوں پرانا ایسا عمل جس نے جب بھی کیا فوراً قبول۔ مانگو آج مانگ لے، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ۔ خصوصاً ماہ شعبان میں ایسا عمل جو زندگی بدلنے والی تسبیح ہے۔ تمام مشکلات ختم ہو جائے گی، گھریلو زندگی مشکلات سے محفوظ رہیں گی۔ ماہ شعبان میں ہر روز چلتے پھرتے یہ تسبیح کا وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ کرشماتی تسبیح مجرب ترین وظیفہ۔ رزق میں برکت و کشادگی کا وظیفہ۔ کاروبار میں برکت نصیب نہیں ہوتی تو شعبان کے مہینے میں 3 دن صرف اس طریقے پر یہ قرآنی صورت یعنی سورۃ الضحیٰ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرور کائنات سردار دو جہاں کی شخصیت، زلفاں اور چہرے کی قسم کھا کر حالات بیان کی گئی ہے۔ رزق میں برکت کا سرچشمہ ہے، مرادوں کی برآوری اور حصول کے لیے خزینہ ہے۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، فراخی رزق و دولت مقصود ہے آپ کی، بہت سے وظائف کیا ہے آپ نے لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اولاد کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے ہو، زندگی میں سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتی، تو ذرا آج یہ قرآنی صورت کا وظیفہ شروع کر دے۔ دیکھیے کمالات اور معجزات جو ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے سے پڑھنا ہوتا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے، رزق میں برکت عطا فرمائیے اور اپنے اولاد پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سب کی دل نے مرادیں اور پوری فرمائیے۔ جس مقصد پر، جس مسرت پر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو مسرتیں اور خوشی نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ایسے تسبیحات اور قرآنی سورت جو سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، یہ تسبیحات ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، زندگی میں سکون و اطمینان ہو، بے شمار رزق و دولت حاصل ہو، مگر دولت کے لیے تسبیح ذرا سنبھل کر پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ رزق میں برکت اور مال و دولت اتنا وسیع ہو جائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ طریقہ کار بھی نوٹ فرما لے تاکہ تسبیحات بروئے کار لا سکے۔ محترم ناظرین، سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ خصوصاً رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے روزانہ بعد نماز فجر کرنا نوٹ فرما لے، انشاءاللہ ڈھیروں خوش اور مسرت پائیں گے۔ روزانہ یہ سورت 41 مرتبہ پڑھنا، نماز فجر کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد 3 آخری آیات سورۃ البقرہ ایک بار پڑھ لے۔ 7 دن روزانہ بعد نماز فجر یہ سورت دل کھول کر اللہ پر بھروسہ مضبوطی سے رکھتے ہوئے کر لے، دولت اتنے ملیں گے کہ پڑوسیوں کو بھی دینا پڑے گا۔ جانیے ویڈیو میں وظیفہ کرنے کی طریقہ کار۔ اگر یہ عمل اس طریقے سے نہ سمجھ پایا تو پھر کمالات و معجزات ظاہر نہیں ہوں گے۔ جاتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی طریقہ کار کی طرف۔ فضیلت سماعت پر میں یہ سب سے پہلے انشاءاللہ ڈھیر و خوشیاں منانے کی موقع ملے گی، اس کے بعد وظیفہ کی طریقہ کار بتانے والا ہوں۔ سورۃ الضحیٰ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر پتھر مارا گیا تھا جس سے خون نکلا، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیت فی سبیل اللہ ما لقیت، یہ تو صرف ایک انگلی ہے اور اللہ کے راہ میں تجھے زخم لگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو جانے کی وجہ سے 2-3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہوئے، جس پر ایک عورت نے ناشائستہ الفاظ نکالے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس عنہما کی روایت میں ہے جو خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملنے والی تھی وہ ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیے گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے، اس پر یہ آیت اتری، جنت میں 1000 محل آپ کو دے گئے، ہر محل میں بیوی اور خادم ہے۔ جہاں تک گمشدہ چیز ملنے کے لیے سورۃ الضحیٰ کا ختم کا سوال ہے تو اس کے ختم کا تو کہیں تذکرہ نہیں ملا، البتہ بعض اکابر کے مجربات میں سے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھنے سے گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، نوٹ فرما لیں
سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ خصوصاً ہر قسم کی مشکلات ختم کرنے کے لیے، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، تکالیف ختم کرنے کے لیے، مال دولت کے لیے، ہر دعا، ہر حاجت، ہر مقصد قبول ہونے کے لیے۔ سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ، سورۃ الضحیٰ کا عمل لاجواب ہے، اس کا کمال بہت اونچا اور عمل بڑا مختصر ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں 9 کاف ہے، بس صرف ایک دفعہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے اور ہر کاف پر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لے قبولیت کا مقام ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھے محبوبیت کا مقام ہے۔ ہر فرض نماز کے پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ کم از کم 1 مرتبہ تو ضرور پڑھنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے سان نام ہے اور سب سے عظیم نام خود اللہ ہے۔ اللہ کا جو سچا تعارف ہوتا ہے وہ کریم ہے، عطا، شفقت، کرم، رحمت، رحم اور بن مانگے دینا اور بغیر چاہت کے اتنا بخش دے دینا کہ بندے کے گمان میں نہ ہو، کریم کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کاف ہے، اس کاف کے اندر بڑی طاقت ہے، آف نہ ہو حالت کا تصور، نہ حاجت کا گمان کر سکتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی گندی زندگی، اس کی گندی زبان، بیوی کی گندی زبان، یا گھر کے اندر پریشانی ہے، رزق توڑا ہے یا برکت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، گھر بنانا ہے وہ کرنا ہے، یہ انوکھا عمل ہے، حیرت انگیز عمل ہے، اندر بڑی طاقت، بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر حیرت کے کمالات ہیں۔ اس عمل سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگ لے۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان مومن بندوں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، طریقہ کار اوپر دیا گیا ہے 9 کاف والی، اور اس سے پہلے جو ویڈیو کے ابتدائی حالات میں ذکر کیا، یہ دونوں طریقہ کار آپ اپنا کر سکتے ہیں، وظیفہ کر لیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔